کہاوت ہے کہ جب سفید فام امریکیوں کو زکام ہوتا ہے تو سیاہ فام امریکی نمونیا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کرونا وائرس کے معاملے میں یہ بات بالکل سچ لگتی ہے۔ کئی ریاستوں سے ملنے والے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کی بیماری کے باعث ہسپتالوں میں داخل ہونے والے اور مرنے والوں میں سیاہ فام امریکیوں کی شرح زیادہ تھی۔ ریاست لوزیانا میں افریقن امریکنز آبادی کا 1/3 ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں میں 70% کا تعلق اسی نسل سے تھا۔ اسی طرح کا فرق دوسری ریاستوں میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ نیو یارک شہر میں 29% آبادی ہسپانوی نژاد نسل سے ہے، مگر شہر کے اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس سے ہلاکتوں میں ان کی شرح 34% تھی۔ سیاہ فام امریکی، ہسپانوی نژاد امریکی اور دوسری اقلیتوں میں عموماً سفید فام شہریوں کی نسبت آمدن کم ہوتی ہے اور اکثر طبی سہولتوں تک رسائی کم ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سیاہ فام افراد میں بلڈ پریشر اور حرکت قلب بند ہونے کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ ہسپانوی امریکیوں اور افریقن امریکنز میں دمے کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد میں سفید فاموں کی نسبت ڈائبٹیز کی شرح بھی خاصی زیادہ ہوتی ہے۔ ان تینوں امراض کے متاثرہ افراد میں کورونا ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ سماجی میل ملاپ محدود کرنے سے بیماری روکی جا سکتی ہے، مگر کم آمدن والے لوگوں میں یہ ناممکن ہے۔ 3 بچوں کی کفالت کرنے والی وائرس سے متاثر ایک ماں کو آپ کیسے الگ رہنے کو کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ کسی اسپتال میں نرس کے طور پر کام کرتے ہوئے وائرس سے متاثر ہو جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ خود کو الگ تھلگ رکھو، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اسے بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اگر گھر میں 3 کمرے اور 8 افراد ہیں تو آپ خود کو الگ تھلگ نہیں رکھ سکتے۔ اس وائرس سے بچنے کے لیے آپ کے جسم کو اتنا صحت مند ہونا چاہیے کہ اس سے لڑ سکے۔ بیماری لگنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آپ کو گھونسا مارا ہو۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ماہر کہتے ہیں کہ جلد کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی صحت میں یہ فرق بہت عرصے سے ہے اور سرگرم اراکین، سیاستدانوں اور اقلیتی گروہوں کو ذرا تیز دوڑ لگانے کی ضرورت ہے۔ کیرل پیرسن کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔